السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز ہب، جہاں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ان حقیقی مسلم ہیروز کی دنیا میں جنہوں نے اپنے ایمان، اپنی اخلاق اور اپنی قربانیوں سے وہ کر دکھایا جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج ہم سنا رہے ہیں ایک ایسے سلطان کی کہانی جس کا ذکر صرف مسلمانوں کے دل کو روشن نہیں کرتا بلکہ دشمن بھی جن کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ وہ شخصیت جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے پہچانتی ہے۔ آج کی کہانی لمبی بھی ہوگی، گہری بھی، اور اتنی جذباتی کہ آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ انہی جنگوں کے بیچ کھڑے ہیں۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ روایت نہیں، ایک زندہ تاریخ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی 1137 میں تکریت میں پیدا ہوئے، ایک ایسا شہر جو اس وقت سیاست کے جھونکوں اور جنگوں کی آگ میں گھرا رہتا تھا، مگر ان کا گھر ایک مزید عجیب انداز کا تھا۔ سخت تربیت، انصاف کی بنیاد اور نفس پہ قابو کا درس۔ ان کے والد نجم الدین اور چچا شرکوہ دونوں جنگ کے میدان کے مرد تھے، مگر صلاح الدین کو بچپن سے تلوار یا گھوڑے کی سواری سے زیادہ علم، حکمت اور انصاف سکھایا گیا۔ چھوٹے صلاح الدین کے بارے میں روایت ہے کہ وہ گھنٹوں تک واقعات صحابہ اور سلطان الفقہاء کی باتیں سنتے رہتے۔ ان کا دل سخاوت اور شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ جب ان کے دوست یا ہم عمر بچے لڑائی جھگڑا کرتے، وہ دونوں کو منع کر کے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے۔ لوگ کہتے، یہ بچہ سلطان نہیں، قاضی بننے کے لائق ہے، مگر اللہ نے ان کی روح میں ایک ایسی آگ بھر رکھی تھی جو وقت کے ساتھ جلتی گئی۔ اور سب سے گہری بات، ان کا دل کبھی لالچ، غرور یا بدلہ کی طرف نہیں جھکا۔ ان کی زندگی کا پہلا سبق تھا، رہنمائی تلوار سے نہیں، فطرت اور انصاف سے ملتی ہے۔ کس کو پتا تھا کہ یہی بچہ ایک دن پوری مسلم دنیا کا سب سے بڑا سلطان بنے گا۔ جوانی کا دروازہ کھلا تو زندگی انہیں سیدھا جنگ کے بیچ لے آئی۔ ان کے چچا شیرخو نے انہیں اپنی فوج کا حصہ بنایا۔ یہاں صلاح الدین نے وہ سب دیکھا جو اس وقت کے لشکر چھپا کر رکھتے تھے: سپاہیوں کا ڈر، دشمنوں کی چالاکی، سرداروں کی سیاست اور جنگوں کا اصل مقصد۔ وہ جنگوں میں جذباتی طور پر گھسنے والے فوجی نہیں تھے، وہ ہر روز دفتر تاریخ کا ایک نیا صفحہ دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف دشمنوں کا ظلم، دوسری طرف مسلم ملکوں کی تناقرات، اور تیسری طرف یہ سچ کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہی نہیں۔ ایک جنگ کے بعد جیسے ہی لشکر قیدیوں کو لایا، صلاح الدین ان کے قریب گئے اور دیکھا کہ ان کے چہروں پر درد اور پیاس لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ انہیں پانی پلایا جائے۔ فوجیوں نے حیران ہو کر کہا، لیکن یہ دشمن ہیں۔ صلاح الدین مسکرایا اور بولے، دشمنی جنگ کا حصہ ہے، ظلم اسلام کا حصہ نہیں۔ یہ بات ان کے سپاہیوں کے دل پر مہر لگ گئی۔ اس دن لوگوں نے پہلی دفعہ سمجھا کہ یہ نوجوان صرف لڑنا نہیں جانتا بلکہ انسانیت کے ذریعے جیتنا جانتا ہے۔ جب صلاح الدین مصر کے وزیر بنے تو سلطنت ایک عجیب اندھیری حالات سے گزر رہی تھی۔ سیاستی دھمکیاں، آپس کی لڑائیاں، امیروں کا ظلم اور عوام کی بددعائیں۔ مگر سلطان نے سارے حالاتوں کو ایک نئی نظر سے دیکھا۔ وہ ہر مسئلہ تلوار سے حل نہیں کرتے بلکہ سسٹم کو جڑ سے بدلتے۔ ان کا پہلا قدم تھا انصاف واپس لانا۔ انہوں نے راتوں کو غریبوں کی حالت خود دیکھنا شروع کیا، بیت المال کو قاعدے میں رکھا، صدقات و زکوٰۃ کو اصلیت میں یوز ہونا شروع ہوا۔ فوج کو انہوں نے نئی تنظیم دی، سرداروں کو عدل کے ذریعے قابو میں رکھا اور مصر کو جنگ سے نکال کر امن کی طرف لانے لگے۔ مسجد ازہر کے علماء لکھتے ہیں کہ صلاح الدین کی حکومت میں لوگ اس قدر امن محسوس کرتے کہ رات کو بازاروں میں سونا بھی گر جاتا تو کوئی بار بار دیکھ کر رکھتا کہ مالک کون ہے۔ صلاح الدین نے مصر کو صرف سیاسی طور پر نہیں، روحانی طور پر بھی زندہ کیا۔ ان کا واعظ، ان کی سخاوت اور ان کی عدل نے عوام کے دل جیت لیے۔ لوگ کہتے، مصر کا وزیر نہیں، ایک ولی حکومت کر رہا ہے۔ بہت کم لوگ سمجھ پائے کہ یہ صرف شروعات تھی۔
صلاح الدین کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ مسلمان پھر سے ایک امت بن جائیں۔ اس وقت مسلمان ٹکڑوں میں بنٹ چکے تھے۔ کوئی بغداد کا سلطان تھا، کوئی الیپو کا، کوئی مصر کا آزاد حکمران۔ ہر جگہ اپنا قانون، اپنا فوج، اپنا اختیار۔ صلاح الدین نے اپنے فوج کو کہا، جو قوم ٹوٹ جائے دنیا اسے کبھی عزت سے نہیں دیکھتی۔ پھر انہوں نے صلح، اختلاف کا خاتمہ اور ایک جھنڈا جمع کرنے کا کارنامہ شروع کیا۔ ان کے پیغام نے شہروں کو ہلا دیا۔ علماء، فوجی سردار، قاضی اور عوام ان کے ساتھ کھڑے ہونے لگے۔ مشرق سے مغرب تک ان کا نام روشنی کی طرح پھیلنے لگا۔ ایک روایت کے مطابق جب انہوں نے الیپو کی مسجد میں خطبہ دیا تو لوگ رونے لگے کیونکہ ان کے الفاظ دل کو چیر کر گزرتے۔ اگر ہم قدس کو آزاد نہیں کرا سکے تو دنیا کو کیا منہ سمجھائیں گے؟ اور پھر پوری مسلم دنیا ایک لہرے کی طرح ان کے پیچھے چل پڑی۔ یہ وہ قوت تھی جو صدیاں میں ایک ہی دفعہ پیدا ہوتی ہے۔ 1187 وہ سال جسے ذکر کرتے وقت تاریخ خود لرز جاتی ہے۔ جنگ حطین، جہاں صلاح الدین نے دشمن کو ایسی طرح گھیر کر مارا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ سلطان نے جنگ سے پہلے اپنی فوج کو بلایا۔ رات کا وقت تھا، چاند گرد کے پیچھے چھپا ہوا۔ فوج تھکی ہوئی، مگر سلطان کی آواز سوئے ہوئے دلوں کو جگا گئی۔ آج تم صرف جنگ نہیں لڑ رہے، تم اپنے رب کے گھر کی رہائی کے لیے کھڑے ہو۔ فوج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صبح جنگ شروع ہوئی۔ دشمن پیاس، گرمی اور سلطان کی حکمت عملی کے بیچ ٹوٹ گیا۔ فتح ہوئی، ایسی فتح جسے دنیا نے مثال بن کر رکھا۔ پھر صلاح الدین اپنے لشکر کے ساتھ قدس کی طرف چلے، اور جب انہوں نے شہر فتح کیا تو دنیا نے دیکھا کہ مسلمان جیت کر بھی رحمت کا پیغام پھیلاتا ہے۔ نہ شہر جلا، نہ خون بہا، نہ بدلہ لیا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ دشمن کے لیے آج تک کوئی اتنا محروم دل والا نہیں آیا۔ مسجد اقصی پر جھنڈا بلند ہوا اور مسلمان 88 سال بعد پھر سجدہ کرتے نظر آئے۔ اس وقت پوری مسلم دنیا رو رہی تھی اور دشمن کہہ رہے تھے کہ صلاح الدین جیتنے والا نہیں، دلوں کو جیتنے والا سلطان ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی سلطانوں کی طرح نہیں، عابد کی طرح گزاری۔ اور جب وقت رخصت آیا تو لوگ حیران ہو گئے۔ وہ سلطان جس کے لیے دنیا کے بڑے بڑے سلطان لڑنے کو تیار تھے، اس کے پاس موت کے وقت اپنی جیب میں صرف کچھ سکے تھے۔ کفن تک بیت المال سے لینا پڑا۔ ایک ساتھی نے کہا، یا سلطان، آپ نے پوری دنیا لی مگر اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ صلاح الدین مسکرائے اور ہلکی سی سانس لے کر بولے، میں دنیا جیتنے نہیں، اللہ کو راضی کرنے آیا تھا۔ ان کی موت کے بعد دشمن بھی ان کا نام عزت سے لینے لگے۔ یہ وہ انسان تھا جسے کرسچین ہسٹورینز نے دا گریٹسٹ نائٹ آف دا ورلڈ کہا، اور مسلم علماء کہتے صلاح الدین صرف سلطان نہیں، ایک روحانی تجلی تھا جو اللہ نے مسلمانوں پر رحمت کے طور پر بھیجا۔ آج بھی جب لیڈرشپ کا ذکر ہوتا ہے، دل صلاح الدین کا نام لیتا ہے، اور جب عدل اور انصاف کا درس دیا جاتا ہے، لوگ صلاح الدین کی مثال دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری سب سے اچھی، سب سے گہری اور سب سے جذباتی کہانی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلامک ہسٹری کے اور ایسے ہیروز کی کہانیاں لائیں تو اسلامک ہیروز ہب کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں لکھیں کہ اگلا ہیرو کون ہو۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی روح کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی کے ساتھ۔